چند دن پہلے ایک معاملہ سامنے آیا تھا اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے سینیٹر جو ہیں ایوان بالا جو سینٹ ہے پاکستان کا، اپر ہاؤس جس کو کہتے ہیں، اس کے سینٹرز کے حوالے سے ایک سکینڈل یا ایک خبر پاکستان میں ایک ٹی وی چینل پر، نجی نیوز چینل پر ABN جو ہے اس پر نشر ہوئی تھی اور اس کے بعد سے بڑا شور پڑا تھا۔ آج اس میں کچھ تفصیلات مزید سامنے آئی ہیں اور سگریٹ جو تھے 11 ٹرکوں پر مشتمل 11 ٹرالرز جو سگریٹ کے بھرے ہوئے غیر ملکی امپورٹڈ سگریٹ مٹیریل کے پکڑے گئے تھے موٹر وے پر، اور 40 ارب کے لگ بھگ اس کی مالیت بتائی گئی تھی، اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی۔ آج پھر اسی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جو پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائم کمیٹی ہے برائے داخلہ، اس کی ذیلی کمیٹی جو ہے، سب کمیٹی جو بنائی گئی تھی، اس نے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کو بلایا تھا، FIA کے اہلکاروں کو، حکام کو۔ تو ڈپٹی ڈائریکٹر افضل نیازی نے وہاں بریفنگ دی ہے اور ایڈیشنل ڈائریکٹر بھی جنرل بھی موجود تھے ان کے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ سگریٹ سمگلنگ اور چوری کے جو معاملات ہیں ان کی انکوائری شروع کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کمیٹی کے ذریعے انہوں نے ایک ریکارڈ یا جو بھی انہوں نے جس طریقے سے FBR سے اور باقی حکام سے حاصل کر لیا، اور FBR کی انکوائری کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جی ایک افسر جو ہے، جو انکوائری ہے FIA کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ FBR کے ایک افسر کو قصوروار پایا گیا ہے اس انکوائری میں۔ ابھی ابتدائی ظاہری پتہ مرحلہ ہے اور انہوں نے اس کی حوالے سے بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈپٹی کلیکٹر ہیں فہیم رشید سمیت 3 افسروں کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں کہ انکوائری ہوئی ہے، اور پیراماؤنٹ کمپنی جو ہے اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے اس انکوائری میں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنی انکوائری رپورٹ جو FBR کو بھجوا دی ہے، جو پاکستان میں یعنی ٹیکس کا اکٹھا کرنے کا محکمہ ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو۔ تو FBR کا بورڈ اجلاس ہوگا اور اس کے بعد مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا، یا مقدمہ درج ہوگا اور وہ بھی اپنی ریکمنڈیشن دیں گے۔ اب اس کمیٹی کے جو چیئرمین جس کو کہیں یا کنوینر کہیں، کیونکہ ذیلی کمیٹی ہے، سب کمیٹی ہے، تو اس کے سینٹر ہیں سیف اللہ ابڑو، جنہوں نے پچھلی بار بھی کافی کچھ بولا تھا میڈیا کے حوالے سے بھی۔ اب انہوں نے پوچھا ہے کہ اشتہار جو ہے سگریٹ کے پاکستان ٹوبیکو کمپنی کا نام سے چلتے ہیں اور وہ جاری کرتی ہے، تو ٹوبیکو کمپنیاں پاکستان میں ہیں کتنی اور کس نام سے آپریٹ کرتی ہیں، ٹیکس کتنا دیتی ہیں، یہ تمام تفصیلات کمیٹی کو فراہم کی جائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے پیچھے کون ہے، لگتا ہے ان کے پیچھے بڑے لوگ ہیں، تب ہی تو یہ FBR کی جانب سے ہمیں یعنی کمیٹی کو کوئی تفصیل اس کی نہیں دی جا رہی، یہ ان کا موقف ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی سلطان رئی یا مصطفیٰ قریشی تو نہیں ہے، پاکستانی فلموں کی کردار جو مولا جٹ فلم بڑی مشہور ہوئی تھی دونوں کی، اس حوالے سے انہوں نے بات کی، ان کرداروں کا نام لیا، ان کے اداکاروں کا نام لیا، سلطان رئی اور مصطفیٰ قریشی کا، کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی کمیٹی کے پاس یا پارلیمنٹ کے پاس وہ نہیں ہے کہ دباؤ ڈالیں۔ حالانکہ آئینی اور قانونی طور پر پارلیمنٹ سپریم ہے اور وہ دباؤ نہیں ڈالتی، وہ ہدایات جاری کرتی ہے، حکم دیتی ہے، اور تمام پاکستان کے جو سرکاری محکمے ہیں وہ اس کے پابند ہیں، لیکن بہرحال پاکستان میں اب کیا کہیں۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ خواجہ آصف اور وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کو کہتا ہوں کہ سگریٹ کا، بلکہ ان کے سگریٹ کے اشتہار، سگریٹ کے حوالے سے جو ٹیکس چوری کے اشتہارات کمیٹی میں جو ہے بڑی اسکرین پہ چلائے گئے، جس میں بیانات ہے خواجہ آصف کے کہ ٹیکس چوری $1 ارب تک کی ہوتی ہے ٹیکس صرف سگریٹ معاملے میں، اور وزیر اعظم کے بھی اس حوالے سے بیانات انہوں نے چلائے جو انہوں نے مختلف مواقع پہ دیے تھے۔ اب سیف اللہ ابڑو جو ہیں وہ مزید یہ کہتے ہیں، جو کمیٹی کے سربراہ ہیں سینٹر، وہ کہتے ہیں مجھے غلط ثابت کریں تو میں استعفیٰ دے کر چلا جاؤں گا۔ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، اچھے لوگ ابھی موجود ہیں، ہر محکمے میں سارے لوگ برے نہیں ہیں، اچھے لوگوں سے کوئی بھی محکمہ ابھی خالی نہیں ہوا، اور پارلیمنٹ میں بھی ہر کوئی غلط نہیں ہے۔ اور ممبر کسٹمز جو تھے عباسط عباسی کے نام کے، ان کو انہوں نے کہا کہ ان کی کارکردگی کو سراہتے ہیں، ہمیں ڈیٹا نہیں مل رہا تھا، فاٹا اور پاٹا میں 1120 ارب روپے کی امپورٹ کی گئی ہے، اور یہ خام مال ہے جو امپورٹ کیا گیا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں حیران کن ہے کہ فاٹا اور پاٹا میں یہ جو 114 ارب روپے کا غیر ملکی کپڑا بھی منگوایا گیا، یہ اس علاقے میں کوئی فیکٹری نہیں ہے، اور یہ سارا ڈیٹا وہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 سے 2021 تک کا ہمیں فراہم کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں معاشی حالات اتنے خراب ہیں، وہاں پر غیر ملکی کپڑا جو ہے منگوایا جاتا رہا ہے، یعنی 114 ارب روپے کا کپڑا، اور باقی 1120 ارب روپے کی امپورٹ کی گئی ہے، خام مٹیریل، خام مال جو ہے وہ مختلف جو چیزیں اس سے بنوانے کے لیے وہاں منگوایا گیا۔ اب اس کے بعد دوبارہ آئے ہیں وہ میڈیا اور وہ خبر کے ایشو پہ، سگریٹ سمگلنگ جو ٹرک پکڑے گئے تھے 11 اور 40 ارب روپے کا بتایا جا رہا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی FBR کے مطابق جو ہے پکڑے جانے والے سگریٹ کا سینیٹر فیصل اور سینیٹر دلاور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کنوینر کہہ رہے ہیں کمیٹی کے سیف اللہ ابڑو کے، ان کو یہ حکام نے بتایا ہے۔ اب سینیٹر طلحہ جو ہیں وہ اس موقع پہ بولے، پچھلی بار تو وہ میڈیا پہ چڑھ دوڑے تھے، اس کے بعد وہ پریس کلب میں آئے، وہاں پر ان کے سامنے احتجاج کیا گیا، کچھ اور معاملات سامنے آئے۔
تو اب انہوں نے کہا ہے سینٹر تعالیٰ نے کہ خبر چلانے کے معاملے پر اے بی این اور اس کی یعنی ٹی وی چینل اور اس کے رپورٹر کا کوئی قصور نہیں ہے. اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میڈیا چینل اور رپورٹر استعمال ہوا ہے, میں میڈیا کے حوالے سے سٹینڈ لوں گا. اب میڈیا کے رپورٹر اور سٹینڈ یہ چینل کیسے استعمال ہوا ہے اس حوالے سے کوئی تفصیل تو ابھی تک نہیں آئی سامنے. پاکستان کے ایک صحافیوں کے ایک دڑے کے سربراہ بھی آج اس کمیٹی کے اجلاس میں تھے, لیکن ان کا موقف بھی اس طرح کچھ سامنے نہیں آیا. اب اس کے بعد سینٹر طلحہ اور اس میں سینٹر دلاور میں تلخ کلامی ہوئی. اس میں انہوں نے کہا کہ اس کمیٹی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ یہاں پر سینٹر دلاور بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں اور یہاں اس میٹنگ میں موجود ہے, ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے دونوں. یہ سینٹر طلحہ محمود نے جب یہ کہا تو پھر ان کی تقریباً انہوں نے بازو سے اس کو پکڑا, ان کو بات کرنے سے روکنے کی کوشش کی سینٹر دلاور نے. اب انہوں نے یہ کہا سینٹر طلحہ نے کہ سینٹر دلاور کو اس کمیٹی میں نہیں آنا چاہیے تھا, اور یہ تو نہ جو ممبر ہیں اس کے اور نہ ان کو مدعو کیا گیا ہے, تو یہ کیوں آئے ہیں. اس کے انہوں نے یہ کہا کہ ان کی وجہ سے یعنی ہمارا جو سگریٹ کے اسمگلنگ سے کوئی تعلق نہیں, لیکن ان کی وجہ سے ہم پہ الزامات لگ رہے ہیں اس کمیٹی پہ, یا جو باقی سینٹرز ہیں یہ مشکوک ہو رہے ہیں, اور ایف بی آر کے معاملے سے ہمارا کیا تعلق ہے, یعنی ٹیکس تو ہم چوری نہیں کر رہے. یہ ان کا موقف ہے سینٹر طلحہ محمود کا. تو انہوں نے کہا کہ اگر اگلے اجلاس میں بھی, جو اگلے اجلاس اب پیر کو ہونے جا رہا ہے, اس میں بھی اگر سینٹر دلاور آئے تو میں نہیں آؤں گا. میں مزید نام نہیں لینا چاہتا, میں نے بہت صبر کیا ہے. یہ اب جواب میں سینٹر طلحہ نے ان کو کہا, اور کہا کہ آپ کے پاس تو شناختی کارڈ بھی نہیں ہے, اربوں روپے کے کیسز ہیں آپ پہ ٹیکس چوری کے, اس طرح کی ایک دوسرے میں ان نے ایک دوسرے پہ الزامات عائد کیے. اور سینٹر دلاور خان نے ایک موقع پر ان پہ طنز کیا سینٹر طلحہ محمود پہ, حالانکہ وہ بھی ارب پتی تو ہوں گے, کروڑ پتی ہیں یا ارب پتی ہیں سینٹر طلحہ محمود. تو سینٹر دلاور ظاہری بات ہے ارب پتی ہیں اور ہر بار سینٹر بن جاتے ہیں وہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ جیسے تو میرے نوکر ہیں, یہ انہوں نے سینٹر طلحہ محمود کو کہا. تو یہ سینٹر طلحہ محمود نے آگے سے پھر کہا کہ کمیٹی میں بار بار جو ہے نا جب اس طرح کے نام آتے ہیں اس طرح کے لوگوں کی تو مشکوک ہوتے ہیں, تمام افسران ہم پہ شک کر رہے ہیں. اور پاکستان ٹو بیک ہے جس نے تمام کی مشہوری کی ہے, اور وزیر اعظم کو کسی نے بریف کیا ہے کیونکہ وہ وہاں کسی کا بڑا بھائی بیٹھا ہوا تھا. یہ انہوں نے کوئی زیادہ ڈیٹیل میں اس حوالے سے نہیں بتایا ہے, اور کہا کہ ایف بی آر دو کمپنیوں کو کیوں فیور دے رہا ہے, اور ایف بی آر کی وجہ سے کہ جو خیبر پختونخوا ہیں وہاں کے کسان سڑکوں پہ آ گئے ہیں. مطلب کہ وہ جو ٹیکس ریونیو وہاں پر جو ٹوبیکو کا بڑا علاقہ ہے سوابی اور مانسہرہ میں بہت زیادہ تمباکو کاشت کیا جاتا ہے, تو وہاں سے کچھ مسائل کا انہوں نے کہا ہے کہ وہاں کے کسان جو ہیں وہ اس وجہ سے یہ ایشو آ رہا ہے سامنے. تو سینٹر دلاور خان نے ایک موقع پر سینٹر طلحہ محمود کو اسی تلخی کے دوران کہا کہ آپ کے باپ کا میں نوکر نہیں ہوں, آپ تو بیٹریاں چوری کر کے یہاں تک آ گئے ہیں. تو اس کے بعد جو کنوینر ہیں کمیٹی کے انہوں نے سیف اللہ ابڑو, انہوں نے کہا کہ سینٹر دلاور نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا کہ انہیں کوئی فائدہ پہنچایا جائے. تو اس کے بعد معاملہ آیا پھر پی ایف جے کی طرف, کی پی ایف جے کے ایک نمائندے یہاں پر موجود ہیں, اور وہ بتائیں یعنی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ایک دڑے کے سربراہ کے کو انہوں نے حوالہ دیا کہ آپ بتائیں جی آپ نے کیا کیا ہے, اور یہ کیا کس نے خبر دی, کیوں دی, کیسے دی, آپ ہمیں بتائیں خبر کہاں سے آئی. ٹیکس سینٹر دلاور کے ذمے کوئی اگر ٹیکس بنتا ہے اور انہوں نے کوئی چوری کی ہے ٹیکس کی تو بتائیں, میں چیک دینے کے لیے ان کی جگہ تیار ہوں. اور اس موقع پر سینٹر عمر فاروق تھے کوئی, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس ٹی وی چینل کو اور اس معاملے کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اس کمیٹی کو کمیٹی کے اندر سے متنازع بنایا جا رہا ہے, یعنی ان دونوں سینٹروں کی جو وہ ہوئی. تو وہ آگے پھر چیئرمین جو ہیں کمیٹی کے یا کنوینر, انہوں نے کہا کہ کہیں سے بھی کمیٹی جو ہے نا متنازع نہیں ہے اور نہ ہوگی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ فوری طور پر ڈائریکٹر جنرل این سی سی آئی ہے جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, اس کے سربراہ کو بلائیں کمیٹی میں, ہم ان کو ڈائریکٹ کرتے ہیں, وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں. یعنی یہی جو پاکستان میں اب میڈیا پہ جس طرح کے قطغنے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں, تو اس طرح کی خبر بھی جب بھی جیسے بھی ہوگی تو پھر وہ بجائے کہ پیمرا کو کہتے اور پیمرا موقف مانگتا اور یہاں کمیٹی میں آ کے کوئی وہ تو پیمرا کو بعد میں انہوں نے کہا, اور پہلے کہا جی ڈی جی این سی سی آئی اے کو بلائیں. یعنی یہ ایک حوالے سے انٹیمیڈیشن بھی ہوتی ہے. اور اب وزارت اطلاعات لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے کہا تھا, آخری اجلاس میں بھی کہا تھا, اور اب پھر کہا ہے کہ وزارت اطلاعات جو ہیں ان کو آگاہ کریں, ان کو بلائیں. اصولی طور پر تو ایک جو خبر ہے اس کا متن ٹرانسکرپٹ اٹھا کے آپ بھیجیں پیمرا کے ذریعے, اور پیمرا جو ہے جو اتھارٹی ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے نیوز چینلز کو, ٹی وی چینلز کو پاکستان میں, وہ آگے سے جواب طلب کر لے ان سے, اور وہ اپنا جواب اس میں پھر اس کا اگر جواب سیٹسفائی نہیں ہے تو حد تک عزت کا کیس بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, اس کا نام غلط طور پر
یا اس کی تصویر غلط طور پر نشر کی گئی ہے، لگائی گئی ہے. تو اس طرح کی جو وہ ہیں طریقہ کار تو یہی ہے، قانون تو یہی ہے، لیکن اب ایک دمکانا یا اس طریقے سے صحافیوں کو یا ٹی وی چینل کو، ایون کہ غلط خبر بھی چلی ہو چل جاتی ہے، نشر ہو جاتی ہے، غلط خبر بھی نشر ہو جاتی ہے، فیک نیوز بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پھر جس طرح برطانیہ میں ہوتا ہے، یا جرمانہ کرتے ہیں آپ، یا پھر آپ کہتے ہیں جتنے دن یہ جس پیمانے پہ نشر کی گئی اس پیمانے پہ آپ معافی مانگیں. لیکن پہلے آپ نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ خبر غلط ہے، خبر درست نہیں ہے، تو اس کے بعد آپشن دیے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر این سی سی آئی اے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ایف آئی آر کروا دی، بندے کو گرفتار کر دیا، اس کے بعد جی ہفتہ ڈیڑھ ہفتے بعد ضمانت ہو گئی اور کیس پھر اس کے بعد نہ این سی سی آئی اے والے جاتے ہیں نہ کوئی اور. تو یہ کرمنل یا فوجداری معاملے کو بنانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو جو جس شخص کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حد تک عزت ہوئی ہے، تو وہ ڈیمیجز کا کیس کلیم کرے، اور ڈیمیجز جو پاکستانی قوانین کے مطابق بنتے ہیں، اور پیمرا کے ذریعے سے وہ باقی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ معافی منگواتے ہیں اور وہ معافی نشر کرتے ہیں اگر خبر غلط ہے. لیکن پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ خبر میں غلطی کون سی تھی، کہاں تھی. اب اگلے اجلاس میں یہ معلوم ہو سکے گا کہ اب اس معاملے پہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے.